بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان کو عموماً لقمان بن افقان بن صدون بتایا جاتا ہے، لیکن علامہ صحیح نے آپ کا نام جریر اور علامہ کنبی رحمہ اللہ نے لقمان بن ساران بتایا ہے۔ آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا بانجا بھی کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ ان کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ایک قول کے مطابق آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے علم سیکھا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور بنی اسرائیل میں قاضی بھی رہے۔ چنانچہ قصص الانبیاء میں موجود ہے کہ جب لقمان حکیم کا بیٹا تجارت کے لیے سفر پر جانے لگا تو حضرت لقمان نے اسے 3 نصیحتیں کی اور کہا کہ ان نصیحتوں کو ہرگز نہ بلانا۔ نمبر 1، جب تم سفر پر جاؤ گے تو راستے میں گھنی چھاؤں والا درخت نظر آئے گا، اس درخت کے سائے میں ہرگز نہ بیٹھنا، اور وہاں تمہیں ایک بزرگ ملیں گے جن کی عمر اس درخت سے زیادہ ہوگی۔ وہ بزرگ تم سے جو بھی کہیں ان کی ہر بات ماننا۔ نمبر 2، جب تم فلاں گاؤں میں پہنچو گے تو وہاں کے لوگ میرے دوست ہیں، وہ تمہیں خوب عزت سے اپنے پاس مہمان بنائیں گے، اور ان کے علاقے میں ایک نہایت حسین اور مالدار عورت رہتی ہے، وہ لوگ اس سے تمہارا نکاح کرنا چاہیں گے۔ خبردار، اس امر سے باز رہنا اور خدا تمہیں اس بلا سے بچائے۔ نمبر 3، فلاں شخص نے مجھ سے قرض لیا تھا جو ابھی تک واپس نہیں کیا، تم مجھ سے میرا قرض وصول کر لینا اور اس کے ہاں رات کو قیام نہ کرنا۔ چنانچہ اپنے باپ کی نصیحتیں سننے کے بعد حضرت لقمان کا بیٹا اپنے سفر پر چل نکلا۔ سفر کے دوران نوجوان کو سخت گرمی اور پیاس کا سامنا کرنا پڑا۔ دل میں خیال آیا کہ کاش کوئی درخت مل جائے جس کی چھاؤں میں 2 پل آرام کر سکوں۔ تھوڑی دور گیا کہ ایک گھنا درخت سامنے نظر آیا جس کے سائے میں ایک عمر رسیدہ بزرگ بیٹھے تھے۔ بزرگ نے لڑکے سے کہا کہ اے نوجوان، کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو، تھوڑی دیر اس درخت کی چھاؤں میں آرام کر لو۔ نوجوان نے ایک قدم آگے بڑھایا، لیکن باپ کی پہلی نصیحت یاد آ گئی کہ اس گھنے درخت کے سائے میں آرام نہ کرنا۔ نوجوان نے کہا کہ مجھے میرے باپ نے منع کیا ہے کہ میں اس درخت کے سائے میں آؤں۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، میرا کہا مان لے اور تجھے یہاں پر کوئی نقصان نہ ہوگا۔ تب نوجوان کو باپ کی نصیحت یاد آ گئی کہ وہ بزرگ جو بھی کہیں ان کا کہا ماننا۔ آخر نوجوان درخت کی چھاؤں میں چلا گیا اور وہیں سو گیا۔ اچانک ایک کالا سانپ درخت کی ٹہنی پر سے اترا اور نوجوان کی طرف بڑھنے لگا تو پاس بیٹھے بزرگ نے اسے مار دیا اور اس کا سر اتار لیا۔ نوجوان بیدار ہوا تو بنا سر کے مردہ سانپ کو دیکھا۔ بزرگ سے معاملہ پوچھا تو بزرگ نے سارا حال بیان کر دیا۔ نوجوان نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور اپنے سفر پر چلنے کے لیے تیار ہونے لگا۔ بزرگ نے نوجوان سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ نوجوان نے رضامندی ظاہر کر دی۔ چلتے چلتے نوجوان اور بزرگ ایک گاؤں میں پہنچے۔ یہ وہی گاؤں تھا جہاں حضرت لقمان کے دوست رہتے تھے۔ نوجوان نے گاؤں والوں کو اپنا تعارف کروایا۔ گاؤں والوں نے انہیں بڑی عزت سے اپنا مہمان بنا لیا اور ان کی خوب خدمت کی۔ چند دنوں کی مہمانی کے بعد گاؤں والوں نے حضرت لقمان کے بیٹے سے کہا کہ اے نوجوان، ہمارے علاقے میں ایک نہایت حسین اور مالدار عورت رہتی ہے، ہم نے آج تک اس میں کوئی عیب نہیں دیکھا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا نکاح تجھ سے کر دیں۔ تب نوجوان کو اپنے باپ کی دوسری نصیحت یاد آ گئی کہ گاؤں والے تیرا نکاح ایک حسین عورت سے کرنا چاہیں گے، مگر تو ہرگز قبول نہ کرنا۔ نوجوان نے انکار کیا اور کہا کہ مجھے میرے باپ نے اس کام سے باز رہنے کو کہا ہے۔ تب بزرگ نے نوجوان سے کہا کہ عورت میں کوئی عیب نہیں ہے، حسین ہے، مالدار ہے، میری رائے میں تو نکاح کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ چنانچہ نوجوان نے بزرگ کی بات مان لی اور اس عورت سے نکاح کر لیا۔ جب رات کا وقت ہوا تو گاؤں کا ایک آدمی نوجوان کے پاس آیا، سلام کیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے والد کا دوست ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارا کوئی نقصان ہو۔ وہ عورت جس سے تم نے ابھی نکاح کیا ہے تم سے پہلے اپنے 9 شوہروں کو شادی کی پہلی رات خلوت میں مار چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا بھی یہی انجام ہو، اس لیے خلوت میں اس کے پاس نہ جانا اور کسی ہیلے بہانے سے یہاں سے نکل جاؤ۔ نوجوان نے جب یہ سنا تو ڈرنے لگا اور بزرگ کے پاس چلا گیا اور سارا حال بیان کیا۔ بزرگ نے کہا کہ جب تم اپنی بیوی کے پاس رات کو جاؤ تو کسی بہانے سے دوبارہ میرے پاس آ جانا، تب ہم تمہاری بیوی کا علاج کریں گے۔ چنانچہ نوجوان رات کو بیوی کے پاس گیا
تھوڑی دیر گزری کہ نوجوان کسی بہانے سے اٹھا اور باہر آنے لگا۔ بیوی نے کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حاجت کو جاتا ہوں۔ پھر نوجوان وہاں سے بزرگ کے پاس آ گیا۔ بزرگ نے انگاروں سے بھرا آتش دان لانے کو کہا۔ جب نوجوان آتش دان لے آیا تو بزرگ نے اس میں سام کا سر جو درخت سے کاٹ کر لایا تھا اس میں رکھ دیا اور آتش دان نوجوان کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے اپنی بیوی کے پاس لے جاؤ اور اسے کہو کہ برہنہ ہو کر اس کو سینکے، اور سینکنے کے بعد پھر اس آتش دان کو میرے پاس لے آنا۔ نوجوان نے ایسا ہی کیا، جا کر بیوی سے کہا کہ برہنہ ہو کر اس آتش دان کو سینکو، پھر اسے لے کر بزرگ کے پاس چلا گیا۔ تب اس نے آتش دان میں دیکھا کہ 2 سانپوں کے سر آگ میں جل رہے تھے۔ تب بزرگ نے نوجوان سے کہا کہ تمہاری بیوی اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، اب اس سے جا کر ملو۔ نوجوان اپنی بیوی کے پاس چلا گیا اور اگلی صبح نماز فجر کے وقت کمرے سے باہر آیا۔ لوگوں نے جب لقمان حکیم کے بیٹے کو زندہ سلامت دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور لڑکے سے کل ماجرا دریافت کیا۔ نوجوان نے ان کو کل رات کا سارا قصہ بیان کر دیا۔ اس کے بعد نوجوان نے ارادہ کیا کہ اپنے باپ کے قرض دار سے جا کر قرض کی رقم وصول کرے۔ نوجوان نے بزرگ کو اپنا ارادہ بیان کیا تو بزرگ نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ پھر وہ دونوں گاؤں سے نکلے اور اس شخص کی تلاش میں چل پڑے۔ راستے میں لوگوں سے اس کے بارے میں معلوم کیا تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو بہت دھوکے باز آدمی ہے اور فلاں جگہ رہتا ہے۔ نوجوان بزرگ کے ساتھ اس شخص کے گھر چلا گیا اور اس شخص سے کہا کہ میں لقمان حکیم کا بیٹا ہوں اور تم سے اپنے باپ کا قرض وصول کرنے آیا ہوں۔ اس فریبی شخص نے کہا کہ آپ تو پھر ہمارے بزرگ زادے ہوئے، آپ آج رات ہمیں اپنی مہمان نوازی کا موقع دیجئے اور کل صبح جو آپ کے قرض کی رقم ہوگی وہ میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ نوجوان کو اپنے باپ کی آخری نصیحت یاد آ گئی تو اس نے کہا کہ میرے باپ کا حکم نہیں کہ میں رات کو یہاں ٹھہروں۔ تب جو بزرگ نوجوان کے ساتھ تھے انہوں نے نوجوان سے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم آج رات یہاں رک جاتے ہیں۔ نوجوان نے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ اس شخص نے آپ کو ایک مکان کے نیچے والے حصے میں رات گزارنے کے لیے ٹھہرایا۔ وہ مکان کچھ اس طرح بنایا گیا تھا کہ جب رات ہوتی تو پانی کی موجیں اوپر چڑھتی اور مکان کا نیچے والا حصہ ڈوب جاتا۔ نوجوان اپنے بستر پر لیٹا اور سو گیا، لیکن بزرگ جاگتے رہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو پانی کی موجیں اوپر چڑھنے لگی۔ یہ دیکھ بزرگ نے نوجوان کو نیند سے اٹھایا اور سارے حال سے آگاہ کیا۔ پھر وہ دونوں وہاں سے اوپر والی منزل پر چلے گئے جہاں اس فریبی شخص کے دونوں بیٹے سو رہے تھے، اور اس کے بیٹوں کو ان کے بستر سمیت اپنی جگہ سے اٹھایا اور نیچے والی منزل پر رکھ دیا اور خود اوپر ان کی جگہ پر سو گئے۔ جب صبح کو وہ شخص آیا تو یہ دیکھ اپنا ماتھا پیٹ لیا کہ اس کے دونوں بیٹے مر چکے تھے اور جن کے لیے اس نے یہ جال بچھایا تھا وہ بالکل صحیح سلامت تھے۔ تب بزرگ نے اس شخص سے کہا کہ جو کسی کے لیے فریب کرتا ہے وہ دراصل اپنے آپ کے لیے ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اس شخص نے آپ حضرت سے معافی مانگی اور ان کو قرض کی رقم بھی ادا کر دی۔ اس کے بعد نوجوان نے واپسی کی راہ اختیار کی۔ راستے میں اپنی بیوی اور اس کے بہت سارے مال کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف چل دیا۔ بزرگ بھی نوجوان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ آخر کچھ سفر طے کرنے کے بعد بزرگ نے نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان، اپنے مال میں سے مجھے بھی حصہ دو۔ نوجوان نے کہا کہ یہ سارا مال مجھے آپ ہی کی وجہ سے تو ملا ہے، آپ جتنا چاہیں حصہ لے لیں۔ تو بزرگ نے ایک طرف نوجوان کی بیوی اور تھوڑا سا مال رکھا اور دوسری طرف باقی بہت سارا مال رکھ دیا اور کہا کہ تم کون سا حصہ لینا چاہتے ہو؟ نوجوان نے اپنی بیوی اور اس کے ساتھ تھوڑے سے مال والا حصہ لے لیا اور چل پڑا۔ کچھ دیر بعد بزرگ نے دوبارہ آواز دی اور کہا، اے نوجوان، میں تمہارے اعلیٰ اخلاق اور نیک نیت سے بہت متاثر ہوا ہوں اور انعام کے طور پر یہ باقی سارا مال بھی تمہیں دیتا ہوں۔ اے نوجوان، میں اللہ کا فرشتہ ہوں جسے اللہ نے تمہارے باپ کی دعا کی وجہ سے تمہاری حفاظت پر لگایا ہوا تھا۔ یہ مال میرے کسی کام کا نہیں، یہ سب تم رکھو۔ اس کے بعد نوجوان نے باقی مال بھی لیا اور اپنے علاقے میں آن پہنچا اور آ کر حضرت لقمان کو سارا حال بیان کر دیا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔